السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 649۔ آج سورہ اعراف کی دو آیتوں کی تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 70 اور 71، 70 and 71۔ چلیے سب سے پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں ان دو آیتوں کی، اس کے بعد لفظی ترجمہ اور ترجمہ اور پھر تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين۔ قالوا، انہوں نے کہا، کیا جئتنا تو ہمارے پاس آیا ہے، لنعبدا اس لیے کہ ہم عبادت کریں اللہ وحدہ اکیلے اللہ کی، ونذر اور چھوڑ دیں ماں انہیں جن کی کانا تھے یعبدو عبادت کرتے آباؤنا ہمارے باپ دادا، فأتنا چنانچہ تو لے آ ہم پر، بما وہ عذاب جس سے تعدنا تو ہمیں ڈراتا ہے، ان اگر کنتا تو ہے من الصادقین سچوں میں سے۔ قال حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، قد وقع تحقیق ثابت ہو گیا، علیکم تم پر، بربکم تمہارے رب کی طرف سے، رجسن عذاب و غضب اور غضب، اتجادلوننی کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو، فی اسماء ان ناموں کے بارے میں، سمیتموہا کہ وہ رکھ لیے تم نے، انتم تم نے، و آباؤکم اور تمہارے آبا و اجداد نے، ما نہیں نزل اللہ نازل فرمائی اللہ نے بہا ان کی من سلطان کوئی دلیل، فانتظروا تو تم انتظار کرو، انی بے شک میں بھی معکم تمہارے ساتھ، من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے۔ ترجمہ یوں ہے، وہ کہنے لگے کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ تو اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو تم اسے لے آؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے، کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ بات چل رہی ہے حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد کو، جو زبردست طاقت اور قوت والی تھی، بڑی قداور قوم تھی، لمبی چوڑی اونچی قوم، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد کو بہت کچھ سمجھایا، قوم یہ ہے کہ سمجھنے کے لیے تیار۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا، ایک اللہ کی عبادت کی تلقین کی۔ قوم نے کیا کہا؟ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ۔ قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے ہود، کیا تو ہم کو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہمارے باپ دادا جن بتوں کی عبادت کرتے تھے وہ ساری عبادتیں ہم چھوڑ دیں، تو اس لیے ہمارے پاس آیا ہے؟ خطرناک بات قوم نے کی، اور پھر یہ بھی کہا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُونَ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، جس چیز کی دھمکی تو ہم کو دے رہا ہے، جس چیز کا وعدہ، جس عذاب کا وعدہ تو ہم سے کر رہا ہے کہ اگر ہم بات تیری نہیں مانیں گے تو عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، لے آؤ وہ عذاب ہمارے پاس جس کا تو وعدہ کر رہا ہے، ان كنت من الصادقین، اور اگر واقعی تو سچا ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ قوم کی جہالت، قوم کی ضد نے، قوم کی سرکشی نے قوم کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اس قسم کی خطرناک جملے، اپنی تباہی کا ذریعہ بننے والے جملے حضرت ہود علیہ السلام سے کہے۔ قال حضرت ہود علیہ السلام نے قوم سے کہا، قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، اے میری قوم کے لوگوں اس بات کو یاد رکھو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب، رجس، غضب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور عذاب مقرر ہو چکا ہے، تاریخ مقرر ہو چکی ہے، طے ہو چکا ہے۔ تمہاری سرکشی، تمہاری ضد اور تمہارا مجھ کو جھٹلانا اور تمہارا اس قسم کی حرکتیں کرنا، اس چیز نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم نے دعوت دی ہے اس طرح، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے حق میں مقرر کر دیا ہے،
متعین کر دیا ہے تمہارے لیے عذاب، متعین کر دیا تمہارے لیے غضب کو. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان. کیا تم میرے پاس مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے، جن کی کوئی سند نازل نہیں کی گئی؟ یعنی جو جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو اور جو نام تم نے رکھ لیے ہیں، یہ وہ نام ہیں جو تم نے اپنی طرف سے گھڑ لیے ہیں. اس کی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے. یہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی چیز اور ہدایتیں نہیں ہیں جو تم حرکتیں کر رہے ہو. اب سنو، فانتظروا انا معکم منتظرون. تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے اس کو انشاءاللہ ہم کل بیان کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقت کو سمجھنے والا بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.